آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جاہلانہ سوال کیے، کہا کہ تمہارا خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تمہارا خدا سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک سورت تلاوت کی ہے، یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ اخلاص کے معنی ہیں کسی چیز کو اللہ رب العزت کے لیے خاص کر دینا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت کی عبادت کو خاص کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی عبادت اللہ رب العزت کے لیے خاص، اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں توحید کی دعوت کا آغاز کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کیسا حال تھا۔ پورے مکہ مکرمہ میں بت پرستی کی زبردست آمد تھی۔ پورا مکہ مکرمہ ہی نہیں بلکہ عرب اور پوری دنیا میں بت پرستی عام تھی۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ کسی بت کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں بت ہم کو رزق دیتا ہے، فلاں بت ہم کو شفا دیتا ہے۔ وہ کسی بت کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں بت ہم کو ہماری اولاد دیتا ہے۔ یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں خدا کو بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے توحید کا آغاز کیا تو آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم جو ان بتوں کو بناتے ہو، ان بتوں کی پوجا کیا کرتے ہو، یہ کیسے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ یہ خود تمہارے محتاج ہیں، یہ کیسے تمہاری ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہو، جو تمام کی تمام چیزوں کو بنانے والا ہو۔ خدا وہ نہیں ہوتا جس کو کوئی خود بنائے، خدا وہ ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو پیدا کرے۔ خدا وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، خدا وہ ہے جس نے تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، خدا وہ ہے جس نے اس دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اس دنیا کے چاند، سورج، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے خدا نے پیدا کیا ہے، وہ خدا ہوتا ہے۔ یہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے سامنے عام کر دی۔ اس وقت کے بعض جاہل لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جاہلانہ سوال کیے، کہا کہ تمہارا خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تمہارا خدا سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے؟ تمہارا خدا مٹی کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے ایسے سوال اس وجہ سے کیے کیونکہ ان کے دماغوں میں تو پہلے سے ہی یہ فطور تھے کہ بت تمام کی تمام چیزوں کے بت بنائے کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے جاہلانہ سوال کرنے لگے کہ آپ کا خدا کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ اور دوسرے بعض جاہل قسم کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے کہ آپ کے خدا کا نام و نسب کیا ہے؟ آپ کے خدا کے والد کا نام، اس کے دادا، اس کے آبا و اجداد کا نام کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں جب بھی کسی کو معلومات کی جاتی ہے تو اس کے باپ دادا کا نام پوچھا جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے، آپ کے آبا و اجداد کا نام کیا ہے، اس کے بعد میں اس کی تحقیق ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
ان تمام کو یہ نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ایک خدا کی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز آئی نہیں، تو وہ کیسے کسی چیز کا بنا ہوا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا بھی کوئی ایسی چیز ہوگی، کسی سونے کا بنا ہوا ہوگا، کوئی چاندی کا بنا ہوا ہوگا۔ انہوں نے ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ خدا کسی لکڑی کا یا سونے یا چاندی کا بنا ہوا ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے جاہل اس دنیا میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے جاہلانہ سوال کیا کرتے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس سورہ اخلاص کو اس دنیا میں نزول کیا، جس کے معنی ہے عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے کہا کہ آپ سب جمع ہو جائیے۔ فرمایا کہ میں آپ حضرات کے سامنے تہائی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تمام صحابہ اکرام جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دی اور فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ علماء اکرام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت ایک مرتبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک تہائی قرآن کریم کا ثواب دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا اس کو ایک قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کراتا ہے تو پہلے اس سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوا دیتے ہیں، اس کا ثواب ایصال ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک قرآن کریم پڑھا اور اس کا ثواب اپنے پہنچانے والوں کو پہنچا دیا۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ ایک صحابی اپنی نماز میں اکثر کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بکثرت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، ایسا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان صحابے نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، اس وجہ سے میں اپنی نمازوں میں عام طور سے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔